بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات نے ہفتے بھر میں جو سوالات ہمارے پاس بھیجے ہیں، ہم ان کے جوابات آپ کے خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے پہلا نام ہے عبداللہ عالم گنج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ پوچھتے ہیں حضرت زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں کوئی فرق ہے؟ یہ ان کا ایک سوال ہے، ایک سوال اور ہے ان کا۔ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں مقدار کے اعتبار سے تو فرق نہیں ہے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کا کوئی مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، فرق ہے تو اس نصاب کی شرائط و تفصیلات میں۔ مثلا زکوٰۃ میں جب اتنی مقدار کا پہلے کوئی مالک ہو اور پھر سال گزرنے پر پھر وہ مالک بچے، ملکیت اس کی باقی رہے، تو اس حولان حول یعنی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ فوراً مالدار ہوتے ہی واجب نہیں ہو جاتی۔ جبکہ قربانی میں اگر نصاب کے بقدر مال کا وہ مالک قرضے وغیرہ ہٹا کر کے ہو گیا تو وہ اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ مخصوص مالوں میں ہوتی ہے، جو سونا، چاندی، مال تجارت، کیش۔ جبکہ قربانی کا نصاب بنانے میں اگر ضرورت سے زائد اس کے پاس مکان ہے، فلیٹ ہے، پلاٹ ہے یا کچھ اور اس کے پاس مثلا گاڑیاں ہیں تو ان چیزوں کو بھی جوڑا جاتا ہے، برتن ہیں، کپڑے ہیں، تو جو بھی ضرورت سے زائد ہے قرضے ہٹانے کے بعد اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ملکیت میں آ رہی ہے ضرورت سے زائد کی چیزیں، تو وہ قربانی کے وجوب کے لیے، قربانی واجب کرنے کے لیے کافی ہے۔ جبکہ زکوٰۃ میں مخصوص مالوں کو دیکھا جاتا ہے، سب چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ دوسرا فرق ہوا۔ اگلا سوال انہی کا ہے، کہتے ہیں حضرت کئی مدرسے والے 1200-1500 روپے کا حصہ لے کر قربانی کرانے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ایسی مہنگائی کے دور میں خدا جانے وہ لوگ قربانی کراتے ہیں یا نہیں، تو کیا پیسے دینے والے کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ 1200-1500 میں جو قانونی قربانی جو بھینس وغیرہ پہ ہوتی ہے وہ تو نہیں ہو پائے گی، لیکن شرعی اعتبار سے جس قربانی کا جواز ہے، اگرچہ ملکی قانون کے اعتبار سے اس کا جواز نہیں ہے، قانونی طور پر منع ہے، اس میں اتنی رقم میں بن جاتی ہے، قربانی ہو جاتی ہے۔ اب لوگ وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ جانے وہ کیا کرتے ہیں، کیا انہوں نے شکل بنا رکھی ہے، کیا انہوں نے سیٹ کر رکھا ہے، کیا جگاڑ ہے ان کے پاس کہ وہ قربانی کر لیتے ہوں، یا یہ کہ قربانی نہیں کر رہے، فراڈ ہی کر رہے ہیں، تو یہ وہ جانے۔ ایسے لوگوں کو جہاں اطمینان نہ ہو قربانی کے لیے پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کی واقفیت میں معتبر لوگ ہیں اور کوئی جگاڑ ان کا ہے، قربانی واقعی ہو جا رہی ہے، تو قربانی کرا لینے میں شرعی اعتبار سے قربانی کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، اگرچہ مشورہ یہی دیا جائے گا کہ خطرے میں اپنے کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگلا سوال جناب محمد اسامہ صاحب کا۔ انہوں نے مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو شیعہ کی دعوت، کیا واقعی شیعہ کھانے میں ناپاکی ملاتے ہیں، اس ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے اور پوچھا ہے مفتی صاحب اگر کوئی شیعہ کلاس میٹ ہو تو بھائی کلاس میٹ ہو تو ہے تو شیعہ نا، مذہب اگر شیعوں کے یہاں یہ ہے کہ صحابہ کو ماننے والوں کو تکلیف پہنچاؤ تو ثواب ہے، یہ اگر ان کے مذہب میں شامل ہے تو پھر تو آپ بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، تو وہ کسی بھی بہانے سے کہ آپ سے محبت میں آپ کے جو ہے شانے پر، آپ کے کندھے پر ہاتھ بھی رکھیں گے تو اس میں ان کی نیت یہ ہوگی کہ اس کو ہم ایک چپت لگ جائے، تھوڑی تکلیف پہنچ جائے تاکہ ہمیں ثواب مل جائے۔ اس طرح کی بات سننے میں آئی ہے، اللہ ہی بہتر جانے، ہمارا تو شیعوں سے ملنا جلنا ہے نہیں۔ باقی یہ کہ شیعوں کے یہاں جو باتیں مشہور ہیں، احتیاط کے طور پر ان سے اپنے کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کلاس میٹ آپ کا شیعہ ہے، ساتھی ہے، تو آپ اس کے جو پرسنل کھانے گھر کے ہیں یا ان کے پینے کی چیزیں اس میں آپ پرہیز کریں، جو ہوٹل وغیرہ کی چیزیں ہیں اور اس میں آپ ایک حد تک نبھا سکتے ہیں، اور ان سے زیادہ دوستی بنانا اچھا نہیں ہے۔ اگلا سوال اسکن کیا ہے، اسکن کیئر گائیڈ، انہوں نے کمنٹ کیا ہے،
مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو پر کہ ویڈیو بنانا ناجائز ہے تو آپ کیوں بناتے ہیں؟ اس پر کمنٹ میں لکھتے ہیں، سوال کیا ہے کہ آواز کے بغیر اور چہرہ دکھائے بغیر کیا ہم یوٹیوب پر ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ جب آواز کے ساتھ اور چہرے کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو آواز کے بغیر چہرے کے بغیر کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ بھائی جو محتاط علماء ہیں ہم ان کو اپنے سے زیادہ متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، وہ احتیاط پہ عمل کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ ان کی صرف آواز آتی ہے۔ لیکن آپ نے کہا آواز کے بغیر، تو آواز کے بغیر اور چہرے کے دکھائے بغیر یہ کیا شکل ہوگی؟ آپ جس ویڈیو کو پوچھ رہے ہیں یوٹیوب پر بنانے کے لیے، پہلے آپ اس کی وضاحت کریں تو ہم سمجھیں کہ ایسی کیا شکل ہے کہ نہ چہرہ ہے، تصویر آئے گی، نہ آواز آئے گی، اور یوٹیوب پر نظر بھی آئیں گے۔ تو یہ آپ کوئی نیا جو ہے چینل کھول رہے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا ایسا کوئی چینل۔ بہرحال اس کی آپ پہلے وضاحت کریں، پھر انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اگلا سوال عبد المجید خان، رجوی روڈ، کانپور۔ ہم نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ قربانی کا جانور جنت میں جاتا ہے، کیا جانوروں کے لیے بھی جنت یا جہنم ہے؟ پر وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ بے زبان ہے، یہ صرف جن کی قربانی ہوتی ہے، یا صرف جن کی قربانی ہوتی ہے وہ جنتی ہوتے ہیں؟ مثلا کوئی اور جانور جیسے بلی یا کتا اپنے آپ مر گیا تو وہ کہاں جائے گا؟ پھر یا کوئی بھی جانور ہو، یہ بات انہوں نے سوال میں پوچھی ہے۔ آپ کو جانوروں کی جنت میں جانے یا جہنم میں جانے کی فکر ہو گئی، بھائی اپنی فکریں کیجئے۔ باقی آپ نے جو پوچھا کہ قربانی کا جانور جنت میں جاتا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ قربانی کا جانور جنت میں جاتا ہے۔ بعض ضعیف حدیثوں میں یہ تو ہے کہ یہ قربانی کے جانور یہ قربانی کرنے والے کے لیے سواریاں بنیں گی، لہذا تم بہتر سے بہتر جانور کو قربان کیا کرو، وہ بھی ضعیف حدیثوں میں۔ اسی طریقے سے قربانی کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اس طرح کی حدیثیں تو ہیں، لیکن جانور قربانی کے جنت میں جاتا ہے یہ بات میرے علم میں اب تک کسی حدیث میں نہیں آئی۔ اور باقی آپ نے یہ جو سوال کھڑا کیا ہے کہ جانوروں کے لیے جنت یا جہنم، جانوروں کے لیے جنت یا جہنم تو نہیں ہے، لیکن حساب ان کے لیے بھی ہے۔ یا لیتنی ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اما پارے میں جو سورہ نبا ہے، اس کے تحت میں مفسرین نے کچھ احادیث نقل کی ہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان و جنات کے علاوہ دیگر جاندار مخلوقوں کو بھی، بھیڑ بکری، گائے بیل، کتے بلی، ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع کریں گے، اور ایک جانور نے دوسرے جانور کو اگر تکلیف پہنچائی ہوگی، ستایا ہوگا، مثال کے طور پر حدیث میں فرمایا گیا بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور کہیں گے تو اپنا بدلہ لے لے۔ جب جانوروں کا حساب ہو چکے گا اور مظلوم جانوروں کو جو ہے انصاف دلا دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سب کو مٹی بنا دیں گے، نہ ان کے لیے جنت ہے نہ ان کے لیے جہنم ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض جانوروں کا تذکرہ، وہ بھی بعض ضعیف حدیثوں میں آیا ہے، 10 جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، جس میں اصحاب کہف کا کتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اور بھی بعض سواریوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اب کس شکل میں جائیں گے؟ ان کو انسان بنا دیا جائے گا یا اسی شکل میں رہیں گے؟ اس پر بھی بحث محدثین نے کی ہے۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہے مستقل۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ بلی کتا وغیرہ جو اپنے آپ مر گئی کہاں جائیں گے، تو یہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، یا اسی طریقے سے اور بھی جو جانور ہیں جتنے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، البتہ ان کا آپس میں حساب ہو کر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ جب یہ منظر کافر لوگ دیکھیں گے تو کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے بھی مٹی بنا دیا جائے اور ہمارے لیے جہنم کا عذاب اس طرح سے ہم بچ جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے لیے جنت یا جہنم کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے دوسری بات یہ لکھی کہ ہم نے 1 مہینے پہلے ایک سوال بھیجا تھا پر وہ زیادہ لمبا تھا تو اس کی الگ سے ویڈیو بنائی جاتی ہے، پر 1 مہینہ ہو گیا اب جواب نہیں آیا اس کا۔ بھائی آپ کا سوال ہمیں چیک کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے ڈیلیٹ ہو گیا ہو، احتیاطاً آپ دوبارہ بھیج دیں، انشاءاللہ اگلی اتوار میں اس کو شامل کر لیا جائے گا مستقل ویڈیو کی شکل میں، یا تو 1 ہفتے کے اندر آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ اور تاخیر کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، بعض دفعہ سوال زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں ٹائم بھی لگ جاتا ہے۔ اگلا سوال جو ہے ایک صاحب نے
مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی ایک کلپ بھیجی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے سونے کا نصاب معیار بنے گا، چاندی کا نصاب جو 52.5 تولہ چاندی قیمت بنتی ہے وہ نصاب معیار نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ 2 نصاب ہے، کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو بھی قربانی واجب ہے، کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو بھی قربانی واجب ہے، چونکہ یہ منصوص ہے۔ باقی اگر کسی کے پاس قیمت اکیلے ہے تو 52.5 تولہ چاندی تو کی قیمت بہت زیادہ نہیں بنتی ہے، اور اس پر بھی قربانی اگر واجب کی جائے گی تو قربانیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، خصوصاً جو اپنے ملک کی وہ بات کر رہے ہیں وہاں قربانیاں زیادہ ہی مہنگی ہیں، کوئی بھی بکرا 50,000 سے کم مل ہی نہیں رہا مثلا، تو اتنے ہی پر نصاب بن رہا ہے تو پورا نصاب لے ڈوب رہی ہے قربانی۔ ایسی صورت میں انہوں نے گنجائش کی بات یہ نکالی کہ 52.5 تولہ چاندی اگر ہے تو اس میں تو کوئی عقل نہیں لڑائی جائے گی، قربانی واجب ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہے تو بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو سامان کو یا قیمت کو اس کو اندازہ نکالنے کے لیے پھر سونے کی قیمت کو معیار بنایا جائے گا۔ زکوٰۃ میں تو کہتے ہیں کہ چاندی کی قیمت کو معیار بنایا جائے گا، لیکن قربانی میں چونکہ قربانی زیادہ پیسے میں ہوتی ہے اور زکوٰۃ جو ہے 2.5% بہت معمولی قیمت ہے اس کی، اس لیے انہوں نے یہ بات آج کے زمانے کے لیے فرمائی ہے اور بہت سے علماء نے یہ بات فرمائی ہے۔ اگرچہ اپنے محتاط علماء دارالعلوم دیوبند وغیرہ کا فتویٰ اب تک یہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی کسی کے پاس ہے تو وہ قربانی ضرور کرے، چاہے وہ بڑے میں حصہ لے کر کرے، سستی قربانی کرے، لیکن بہرحال اس پر قربانی واجب ہے۔ ہم لوگ بھی اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو بہرحال گویا اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور بعض مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف کی بڑی وجہ یہ بنی کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اور 7.5 تولہ سونے کی قیمت، اس میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں اور بعد کے دور میں جو ہے دونوں کی قیمت تقریباً یکساں تھی، قریب تھی، اور اب زمین آسمان کا فرق ہو گیا اور قربانیوں کرنے والے لوگ مشقت میں آنے لگ گئے، تو اس لیے اجتہاد کی ضرورت پڑی کہ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں یہ صراحت نہ ہو کہ حکم صریح طور پر موجود نہ ہو۔ تو چونکہ 52.5 تولہ چاندی کے بارے میں تو حکم موجود ہے، لیکن قیمت کے تعلق سے جو ہے کہ قیمت کس کی بنا ہے، یا مثلا تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے تو اب کیا کریں، تو یہ اختلاف اس صورت میں پیدا ہو جاتا ہے چونکہ یہ منصوص صورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے، آپ جو ہے محتاط علماء کے قول پر عمل کرتے ہوئے قربانی کو ترجیح دیں، زیادہ اچھا ہے۔ اگلا سوال حامد صاحب کا، کہتے ہیں کیا سانپ اور بچھو کو مارنے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سانپ اور بچھو کو مارنے کے ثواب کی کوئی حدیث نہیں ہے، البتہ اجازت ہے، حکم ہے کہ سانپ اور بچھو کو اور اس طرح کے تکلیف دہ چیزوں کو مار دو۔ اور سانپ بچھو کو مارنے کے تعلق سے یہاں تک ہے کہ 5 جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ احرام کی حالت میں یا حدود حرم میں بھی اگر یہ چیزیں پائی جائے تو ان کو مارا جا سکتا ہے، اس کے مارنے پر کوئی دم وغیرہ نہیں آتا ہے، چونکہ یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، موذی چیزیں ہیں، ان سے اپنے کو بچایا جائے گا، اس کو نہیں کاٹے گا، کسی اور کو کاٹ لے۔ تو بہرحال سانپ اور بچھو کو مارنے کی اجازت ہے اور اس کو سب جگہ مارا جا سکتا ہے، اور اس کے مارنے میں ثواب کی بات نہیں ہے۔ چھپکلی اور گرگٹ کا مسئلہ الگ ہے کہ اس کے بارے میں البتہ حدیث میں آتا ہے، کئی حدیثیں ہیں کہ اس میں چھپکلی اور گرگٹان کو مارنے کے بارے میں ثواب کا ذکر ہے، کہ اور ثواب کی وجہ بھی بیان فرمائی گئی اسی حدیث میں کہ یہ بچھو اور شیطان، یہ جو ہے چھپکلی اور گرگٹ جو ہے یہ شیطان ہے، اور یہ شیطان والی حرکت بھی انہوں نے کی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہ اس میں پھونک مار رہی تھی۔ یہ چونکہ چھپکلی بھی گرگٹ کی ہی نسل سے ہے تو اس لیے جو گرگٹ کا حکم ہے وہی چھپکلی کا حکم ہے، کہ یہ چونکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے مارنے کا حکم ہوا، اس کے مارنے پر ثواب بھی ملتا ہے۔ بس یہ کہ ایک دم مار دینا چاہیے، ستا کے نہیں مارنا چاہیے کیونکہ مخلوق ہے۔ اگلا سوال ندا کانپور کہتی ہیں کیا جنات گھر میں چوری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جنات اور انسان یہ دونوں ہی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جس طرح نیکی کرنے کا ایسی گناہ کرنے کا۔ جس طرح انسان بہت طرح کے گناہ کر لیتے ہیں، چوری بھی ایک گناہ ہے، یہ کر لیتے ہیں، ایسی جنات بھی چوری والا گناہ کر لیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اس طرح کے واقعات بھی سامنے آئے، جناتوں نے قبولہ بھی، تو جنات بھی گھروں میں چوری کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ
سمجھنا کہ جنات چوری کر رہے ہیں، گھر میں کوئی انسان ہی اور گھر کا کوئی ممبر ہی وہ جنات بنا ہوا ہوتا ہے، چوری کر رہا ہوتا ہے، جس کو آپ پکڑ نہیں پاتی ہیں کہ وہ کون ہاتھ صاف کر رہا ہے، وہ اپنے ہی گھر کا کوئی فرد ہوتا ہے اور آپ جو ہے عاملوں کے چکر لگا کر کے جنات کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں۔ تو جنات چوری کر تو سکتے ہیں لیکن عام طور پر ایسا وہ کرتے نہیں ہیں، اور ایسا سمجھنا عام طور پر وہم ہی ہوتا ہے، کچھ گھر کے ہی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور جنات کا نام لگ جاتا ہے۔ اگلا سوال عبد الرحمن صاحب پوچھتے ہیں، جنت کی لالچ سے عبادت کرنا کیا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ہمیں نعمتوں سے نواز دے۔ تو جنت کا لالچ اللہ کی رضا کے ضمن میں ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا کہ جنت مانگنی نہیں چاہیے، عبادت کے ذریعے بھی جنت کی طلب نہیں ہونی چاہیے، وہ تو حدیث کے خلاف ہے۔ الحدیث پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا، اور خود نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے کہ جنت مانگی جائے، اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قول و عمل کے ذریعے سے جنت کو طلب کرنے کی دعا مانگی گئی کہ اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دیجئے، ایسے باتوں کی توفیق دیجئے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ تو جنت کی دعا، جنت کی لالچ اور جنت کی نیت سے اللہ کی رضا کو حاصل کر کے جنت کی نیت سے عبادت کرنا، اس کی اجازت ہے، گناہ نہیں ہے۔ ارم پوچھتی ہیں، کیا خواتین کا توڑیہ پہننا گناہ ہے؟ جی نہیں، خواتین توڑیہ پہن سکتی ہیں، ہاں وہ توڑیاں جس میں گھنگرو لگے ہوتے ہیں، جو چلنے پر بجتے ہیں، پیر رکھنے پر ان میں آواز پیدا ہوتی ہے، ایسی توڑیاں پہننا منع ہے، چونکہ بجنے والا زیور پہننا منع کیا گیا ہے، وہ بجنے والے زیور میں شامل ہو جائے گا، ورنہ زیور پہننا، توڑیاں زیور ہیں، زیور پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگلا سوال شایان کہتے ہیں، کیا اپنے گھر پہ بھی اجازت لے کر اندر آنا چاہیے؟ گھر میں آنے کی جو سنت ہے کہ سلام کریں اور کھکار کر اجازت لے کر آئیں، تو اپنے گھر میں اجازت لے کر آنے میں بھی اجازت لینا چاہیے گھر میں آنے میں؟ جواب یہ ہے کہ اگر گھر میں بیوی کے علاوہ ماں، بہن، بیٹیاں اگر رہتی ہیں تو اجازت کے ساتھ آ جائیں، یا کھکار کر کے، یا سلام ہی اجازت ہے، سلام کر لیا آپ نے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے، تو یہ بھی اجازت کے حکم میں ہے، تاکہ جو گھر میں موجود ہے وہ سنبھل جائے۔ بعض دفعہ جو ہے خواتین ہیں وہ کنگھا کر رہی ہیں، کپڑے بدل رہی ہیں، یا جو ہے کچھ بے پردہ کوئی کام اپنا جسم وغیرہ درست کر رہی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ایک دم سے داخل ہو جائیں گے تو نگاہ پڑے گی، ان کو شرمندگی ہو، آپ کو شرمندگی ہو، اس لیے سلام کر کے کھکار کے آنا چاہیے۔ تو یہ افضل، یہی اجازت ہے۔ اور جو کسی اجنبی گھر میں جائیں تو باضابطہ پھر اجازت لینا چاہیے۔ ایک دم سے آ جانا، یہ اپنی بیوی اکیلے رہ رہی ہے تو گنجائش ہوگی، تاکہ بیوی کی تربیت آپ کے ذمے ہے تو دیکھیں کہ کیا کر رہی ہیں وہ، تو ورنہ اس میں بھی سنت یہی ہے کہ قرآن کریم نے جو حکم دیا کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، تو خود سلام کرو، اتنی آواز سے سلام کرو کہ سونے والا جاگنے نہ پائے، اور جو جاگ رہا ہے وہ سن لے۔ اگلا سوال جناب شمیم کہتے، کیا ناپاک آدمی قبر پر مٹی دے سکتا ہے؟ قبر پر مٹی دینے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، لہذا چاہے بے وضو شخص ہو، چاہے جنبی شخص ہو، وہ قبر پر مٹی دے سکتا ہے، لیکن ناپاک کیوں رہا جائے؟ قبرستان میں آخرت یاد آتی ہے اور پاکی یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن بہرحال ناپاک آدمی مٹی دے سکتا ہے۔ اگلا سوال بلال پوچھتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم نابالغ بچہ انتقال کر جائے تو اسے جنت ملے گی یا جہنم؟ بھائی غیر ضروری سوال نہ کیا کریں، غیر مسلم نابالغ بچوں کا کیا حشر ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے کیا حشر ہوگا۔ اس سلسلے میں بڑا اختلاف بھی موجود ہے، علمی بحث ہے، تو ہم اپنے
فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے، جنت میں جانے کا مستحق بنا دے، ایسے اعمال کرا دے کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ غیر مسلم نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں، انہیں جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، اس بحث میں نہ پڑیں۔ پھر بھی آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو عرض کر دیں کہ اس سلسلے میں علماء محققین میں اختلاف ہے، احادیث بھی اس میں کئی طرح کی ہیں۔ بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، اعراف میں رہیں گے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، بعض کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن انہیں تکلیف نہیں ہوگی جہنم کے عذاب کی، وہ صرف جہنم میں اس لیے ڈالے جائیں گے تاکہ ان کے جو کافر والدین ہیں وہ ان کی اذیت میں اضافہ ہو کہ دیکھو ہمارے بچے بھی جل رہے ہیں، ہم بھی جل رہے ہیں، حالانکہ انہیں جلنے کی تکلیف ان بچوں کو نہیں ہوگی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ جنت کے خادم بنا دیے جائیں گے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ جنت میں ہی جائیں گے چونکہ یہ مکلف نہیں تھے اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کے ذمہ گناہ نہیں تھے، لہذا یہ جنت میں جائیں گے۔ یہی رائے اکثر علماء کی ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ اگلا سوال عریشہ پوچھتی ہیں کزن سے پردے کا کیا حکم ہے؟ کزن جن سے شادی جائز ہے، ماموں زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، اسی طریقے سے چچا زاد بھائی ہے، تو جن سے شادی جائز ہے ان سے شرعی پردہ بھی ہے، لیکن شرعی پردے کے جو حدود ہے اس میں 3 درجے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سامنے ہی نہ ہو، ایک یہ کہ سامنے ہو لیکن پورا چہرہ وغیرہ سب ڈھکا ہوا ہو۔ پردے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بے تکلفی نہ ہو، خلوت نہ ہو، اور پورا جسم چھپا ہوا ہو، اور ضرورت کے وقت ضروری بات کر لی جائے، جیسے گھر میں اگر جو ہے جوائنٹ فیملی ہے اور آنا جانا ہے تو بھابھی ہے، اس لوگوں سے جس طریقے سے احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے، بس وہ احتیاط برتتے ہوئے ان سے معاملہ کیا جائے، اور بے تکلفی نہ ہونے دی جائے، مذاق نہ ہونے دیا جائے، بس اتنا پردہ بھی کافی ہوگا۔ اگلا سوال اور آخری سوال صدام، انہوں نے سوال کیا سلام کے بعد، میرا سوال یہ ہے کہ میرے نکاح میں نکاحی باپ نکاح کے وکیل نے، یعنی نکاحی کے باپ کا مطلب ان کا ہے، بریکٹ میں لکھتے ہیں نکاح کے وکیل نکاح کے وکیل نے شادی کے 7 مہینے بعد نکاحی باپ وکیل بننے سے انکار کر دیا اور کہا آج سے میں آپ کا نکاحی باپ نہیں ہوں، تم دوسرا وکیل ڈھونڈ لو۔ آپ بتائیں کیا کریں؟ آپ ان سے کہیے آپ ہمارے نکاحی باپ، حالانکہ نکاحی باپ یہ جملہ ہی غلط ہے، نکاح کے وکیل ہی کہیے ان کو کہ آپ میرے نکاح کے وکیل تھے، آپ فوت بھی ہو جائیں، مر بھی جائیں تو ہمارے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لہذا نکاح کے وکیل اگر انکار کر دیں نکاح کے بعد تو ان کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ آپ میاں بیوی آپس میں انکار نہ کریں کہ ہم نے قبول نہیں کیا تھا، یا وہ انکار نہ کریں ہم نے ایجاب نہیں کیا تھا، تب اس وکیل کی ضرورت پڑے گی کہ بھائی ثبوت پیش کرو، وہ تو انکار کر رہا ہے، تب ضرورت پڑے گی۔ وکیل و گواہ کی ضرورت جب پڑے گی جب کوئی ایک انکار کرے گا، ورنہ جو نکاح ہو چکا وہ نکاح باقی ہے، وکیل گواہ مر بھی جائے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لہذا آپ مطمئن رہیں، پریشان نہ ہوں۔ یہ تھے آج کے سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ امید ہے آپ ہم سے استفادے کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آئندہ بھی ہمارا یہ آپ سے تعلق رہے گا۔ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے اخیر میں کہ ان سوالات جوابات کو اگر آپ مفید سمجھتے ہیں تو ان کو دوسروں کو بھی شیئر کر دیا کریں اور ہمارے جدید مسائل کے چینل سے جو ہے استفادہ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔